अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज से मैंने एक नए सिलसिले का आगाज़ शुरू किया है या करने जा रहा हूँ। वो ये कि मिर्ज़ा गालिब के वो अशआर जो ज़बान ज़द आम हैं, जो बहुत मशहूर हैं, जी हाँ, ख़ास तौर पर वो मक़ते, जी हाँ, जिनमें मिर्ज़ा गालिब ने अपना जो है तख़ल्लुस भी इस्तेमाल किया है और बहुत मशहूर है। तो वो जिन गज़लों से ताल्लुक़ रखते हैं या जिन गज़लों का हिस्सा है वो अशआर, मैं आपके सामने वो पूरी गज़लें जो है वो रखना चाहूँगा, जी हाँ, ताकि आपको मालूम हो कि बाकी गज़ल जो है किस रवानी पर मुश्तमिल है और कितनी प्यारी है, और नीज़ उनमें जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे, जी हाँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चूँकि मैं मुश्किल अल्फाज भी आपके साथ शेयर करूँगा, उनके मानी, तो ये इस तरह से बहुत ही कीमती वीडियो बन जाएगी उन अहबाब के लिए कि जिन्होंने दीवान गालिब को जो है इस तरह से नहीं पढ़ा जैसा पढ़ने का हक़ है, यानी उसके तमाम अल्फाज और मानी जो है उनको आते हो, जी हाँ। तो ये एक तरह से बड़ी इल्मी जो है वो वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो की तरह बाकायदा और आदाब से पढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आइए बिला ताख़ीर जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैंने जिस शेर का इंतखाब किया है वो है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। तो ये जो मशहूर मक़ता है, जी हाँ, तो इस मक़ते का जिस गज़ल के साथ ताल्लुक़ है या जिस गज़ल का ये मक़ता है, तो आपके सामने वो पूरी गज़ल हाज़िर है। तो इसका मतलब है, हुस्न माह गरचे बहंगामे कमाल अच्छा है, इससे मेरा मह खुर्शीद जमाल अच्छा है। अच्छा, हंगाम का मतलब याद रखिएगा वक्त भी होता है फ़ारसी के अंदर, तो यहाँ गालिब ने इसको हंगामे कमाल यानी कमाल के वक्त, जी हाँ, तो इसी मानी में इस्तेमाल किया है। हुस्न माह गरचे बहंगामे कमाल अच्छा, यानी जब चाँद 14वीं का होता है, जिस वक्त वो पूरा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गालिब कहता है कि इससे मेरा मह खुर्शीद जमाल अच्छा, लेकिन इससे मेरा महबूब कि जो हुस्न में, खूबसूरती में जो है वो सूरज की तरह है, और ज़ाहिर है सूरज की रोशनी और सूरज का जमाल जो होता है वो चाँद से ज़्यादा होता है। तो गालिब ने इस तरह से अपने महबूब की जो है वो तारीफ़ की है बतले के अंदर। उसके बाद अगला शेर है, वो सद देते नहीं और दिल पे है हर लहज़ा निगाह, जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है। तो ये एक हमारे रवैये की आईनादार, जिस तरह से एक हमारा रवैया होता है कि मुफ्त जो चीज़ भी मिल जाए वो भली लगती है, तो इस तरह से गालिब ने अपने महबूब पर एक तरह से तंज़ किया है कि वो सद देता नहीं लेकिन दिल चाहता है कि मैं ले उड़ूँ, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। तो ये बड़ा मारूफ शेर है गालिब का। सागरे जम याद रखिएगा, ये सागरे जमशेद को मुख्तसर करके बयान किया गया है। जमशेद जो कि एक ईरानी बादशाह था, जिसका एक वो प्याला था जिसमें से वो मुस्तकबिल बीनी करता था, यानी मुस्तकबिल के हालात देखता था। ये एक तलमी है। और जाम सफ़ाल, ये जो आम सा प्याला जो बाज़ार में बिकता है, मिट्टी का बना हुआ, जी हाँ, तो गालिब ने बड़े कमाल अंदाज के अंदर जो है अपने प्याले को, यानी जो कि मिट्टी का प्याला है, उसको जाम जम पर तरजीह दी है कि और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। कि ये जो मेरा मिट्टी का प्याला है ये जमशेद के प्याले से बेहतर है। क्यों? कि अगर जमशेद का प्याला टूट गया, ज़ाहिर है दुनिया में हर चीज़ टूट सकती है, तो उसका तो कोई मुतबादल नहीं, जी हाँ, लेकिन मेरा प्याला जो है अगर टूट गया तो क्या है, मैं बाज़ार जाऊँगा, नया ख़रीद लाऊँगा। तो इस तरह से एक बड़ी खूबसूरती के साथ गालिब ने अपने प्याले को जमशेद के प्याले से जो है वह बरतर करार दे दिया है। उसके बाद अगला शेर है, बेतलब दें तो मज़ा इसमें सवा मिलता है। सवा याद रखिएगा ज़्यादा को कहते हैं। ये बड़ा एक अहम लफ्ज़ है कि अगर इसके नीचे, सीन के नीचे ज़ेर हो, याद रखिएगा, तो फिर इसका मतलब होता है इसके अलावा, जी हाँ, और अगर सीन पर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है और, मज़ीद, ज़्यादा। तो गालिब कहता है कि बेतलब दें तो मज़ा उसमें सवा मिलता है, बेतलब दें तो मज़ा उसमें सवा मिलता है,
وہ گدھا جس کو نہ ہو خوف سوال اچھا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سوال کرنے کی عادت نہیں ہے، جی ہاں، اور وہ گدھا جس کو سوال کرنے کی عادت نہ ہو، خو کہتے ہیں عادت کو، یاد رکھیے گا۔ تو میں بھی جو ہے بس چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہوں اپنے محبوب کے در پر جا کر، اور اس طرح سے بے طلب یعنی بن مانگے کچھ لینے کی آرزو رکھتا ہوں، اور پھر غالب نے کہا کہ جو بن مانگے ملے تو اس میں کچھ اور ہی لذت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے یہ تو بات حقیقت ہے۔ اس کے بعد غالب کا وہ بڑا ہی معروف شعر ہے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ شعر جو ہے ایک طرح سے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور معنی بھی اس کے بالکل واضح ہے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو فوراً جو سمجھنے کہ میرے منہ پر ایک رونق آ جاتی ہے، لیکن میرے محبوب کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ میں اب پہلے کی نسبت بہتر ہوں، حالانکہ میری طبیعت اسی طرح سے ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو اس کے اندر ایک طرح سے اچھا پن یا ایک طرح سے صحت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو اس کا سبب تو صرف محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ تو بہت ہی پیارا شعر ہے۔ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ تو یہاں غالب نے بڑے ہی کمال انداز کے اندر جو ہے اپنی یوں سمجھنے کہ مہارت کو پیش کیا ہے کہ کسی برہمن نے کہا، یہ پیشن گوئی کی کہ یہ سال جو ہے اچھا ہے۔ اب برہمن جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق بت پرستی کے ساتھ ہوتا ہے، تو غالب نے یہاں سے جو محبوب یا معشوق جس کو کہ بت سے تشبیہ دی جاتی ہے، گفتگو کا جو رخ اس کی طرف موڑ دیا ہے کہ برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذہبیات کے مطابق بتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو فیض ملے گا۔ تو دیکھیں کہ عشاق جو ہیں ان کو بتوں سے کیسا فیض ملتا ہے، یعنی جو محبوب جو کہ ایک بت کی طرح ہوتا ہے، نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، چونکہ بت کی یہی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے وہ جامد و ساکت ہوتا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی جتنا چیختا چلاتا رہے اس پر ظاہر ہے وہ تو پتھر کا ہے، بے جان ہے، بے روح ہے، اس پہ کیا اثر ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر محبوب کو بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا۔ یہ بہت بہت زبردست شعر ہے یہ، اور یہ ایک پریکٹیکل شعر ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیریں سے کیا، جس طرح کا بھی کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک نصیحت آموز قسم کا شعر ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی صنعت و حرفت کا باہر ہونا چاہیے، اس میں کوئی خوبی ایسی ہونی چاہیے، جی ہاں، کوئی ایسا ہنر خاص طور پر ہونا چاہیے اس کو کہ جس کو وہ وقت ضرورت اپنے استعمال میں لا سکے اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے، جی ہاں، یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو غالب نے اس کے لیے جو دلیل دی ہے وہ دلیل یہ نکالی ہے کہ دیکھیں فرہاد جو تھا وہ ایک تیشہ گر تھا، لیکن اس تیشہ گری کے نتیجے میں یا اس کے صدقے وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ شیریں تک پہنچ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا یہ فرہاد اور شیریں کی وہ داستان کہ شیریں نے کہا کہ کون ہے جو میرے محل تک جو ہے وہ دودھ کی نہر جو ہے وہ کھود کر لائے۔ تو یہ بات جب پھیلی تو فرہاد کو پتہ چلا، فرہاد جو تھا وہ شیریں کے پاس گیا، تو فرہاد نے کہا جا کر کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے فرہاد کو شیریں سے جو ہے وہ گفتگو کا یا ہم سخن ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اگلا شعر، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مآل اچھا ہے۔ اچھا یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ مآل اور مال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مال کہتے ہیں جو مال ہوتا ہے، جی ہاں، اور مآل کہتے ہیں انجام کو، یعنی کسی چیز کا ایسا مآل یا اس کا انجام۔ تو غالب کہتا ہے کہ کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مآل اچھا ہے، یعنی کام وہی اچھا ہے کہ جس کا کہ مآل اچھا ہو۔ کہ یوں سمجھ لیں کہ ایگزیکٹ وہ جو ایک پرورب ہے، ایک کہاوت ہے کہ انت بھلا سو بھلا، کہ جو کام انت میں اچھا ہو جائے تو بس وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ یہ انگریزی کی بھی ایک پرورب ہے، all is well that ends well، کہ سب اچھا، کہ اگر اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے
تو بالکل اسی پروورب کو یا اسی ضرب المثل کو غالب نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یہاں نظم کیا ہے کہ کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مآل اچھا ہے۔ اس کے لیے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، کہ قطرہ جو ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، لیکن جب وہی قطرہ جو ہے دریا میں شامل ہو جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے، چونکہ دریا جو ہے وہ قطروں سے ہی مل کر بنتا ہے۔ تو وہی قطرہ جو دریا میں جب تک شامل نہیں تھا ایک بے حقیقت تھا، بے وقعت تھا، لیکن جب وہ قطرہ دریا کا حصہ ہوا تو دریا کہلانے لگا۔ تو اس طرح سے غالب نے اس پروورب یا اس ضرب المثل پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک دلیل بھی دی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، خضر سلطان کو رکھے خالق اکبر سر سب، شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے۔ نہال کہتے ہیں پودے کو، یہ غالب جن کے وہ قصیدے لکھا کرتا تھا جس شاہ کے، تو یہ اس حوالے سے یہ شعر ہے۔ اس کے بعد آخری شعر، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اس کے دوسرے مصرعے میں بعض احباب شاید اس طرح سے بھی سوچتے ہوں گے کہ غالب کی ہاں جنت کی حقیقت جو ہے خدا معلوم کہ کیا تھی، لیکن اس کو براہ راست اگر لیا جائے تو یہ بھی ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ جنت کو مستحضر رکھے اور اس بات کا یقین رکھے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ظاہر ہے یقین ہی رکھے گا کہ جب میں اچھے عمل کروں گا تو مجھے جو ہے اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے، تو اس سے انسان کا جو ہے وہ دل خوش ہی خوش رہے گا۔ تو آج کی اس نشست میں نے آپ کے ساتھ یہ غزل جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مشکل معانی جو تھے وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ہلکی پھلکی اشعار کی جو ہے وہ تشریح بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو یہ کیسا لگا آپ کو یہ تجربہ یا یہ ویڈیو کا انداز؟ تو میں چاہوں گا کہ کمنٹس کے اندر اس کے حوالے سے آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ اگر اس کا کوئی فائدہ مجھے محسوس ہو تو میں آئندہ بھی جو ہے غالب کی یا کسی اور معروف شاعر کی اور معروف غزل کو لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اب اجازت چاہوں گا، لیکن دعاؤں کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔